کے حوالے سے نفس کی بہت ساری کوالٹی، بہت ساری قسمیں لیکن جمہور تفسیر میں، جمہور مفسرین نے بشمول حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے تفسیر جیلانی میں بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نفس عمومی طور پر امارہ کرنا، نفس امارہ کیا ہے؟ سورہ یوسف 12 نمبر 13 کی فرسٹ آیت کریمہ، آیت نمبر 53 میں اللہ پاک اس طرح تذکرہ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ حضرت یوسف کی عظیم الشان شان کو نقل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یوسف کہتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو صاف ستھرا نہیں جانتا، کیونکہ نفس جو ہے برائی ہی کا حکم دینے والا ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، مگر جس نفس پر رب کا رحم ہو جائے اللہ پاک اس نفس کو برائی سے بچا لے۔ ایک آیت میں سب سے اہم عقیدہ جو معلوم ہو رہا وہ یہ ہے، حضرت یوسف کے واقعے میں اللہ پاک ذکر فرما کر ایک عظیم اشارہ فرما رہا ہے کہ نفس کی تمام تر برائیوں سے اور شرارتوں سے جو بچنے والی سب سے بڑی ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ سب سے بڑا پہلا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ یوسف کے بات کو نقل کیا ہے، یوسف نبی، یوسف علیہ السلام جو زلیخا اور یوسف کا مسئلہ ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، لیکن میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا اس لیے میں شرارت نفس سے بچا۔ نفس کی شرارت اور برائی سے اللہ پاک نبی کو بچاتا ہے، یہ وعدہ ہے۔ تو نفس امارہ سے بچنے والی سب سے پہلی ذات انبیاء کرام کی۔ بڑی توجہ سنیے گا، اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اصلاح بھی ہیں، سارے پہلو آ جائیں گے، محبت سے اور بڑی توجہ سے سنیے۔ تو نفس کی سب سے پہلی کوالٹی نفس امارہ، امارہ امر سے ہے، حکم دینے والا، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، بالسوء برائی کا۔ اس کا تذکرہ 12 نمبر 13 کی فرسٹ آیت کریمہ میں دیکھیں، سورہ یوسف کے آیت نمبر 53، نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا۔ اس کے اپوزٹ میں ایک اور کوالٹی سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں، 12 نمبر 29، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ توجہ سے سنیے، پہلی قسم دھیان میں رکھیے گا، نفس امارہ، نفس سمجھ رہے ہیں، یہ نفس خواہشات جس پر موت آنے والی ہے، سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء میں کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ عنکبوت میں کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مقام پر اللہ پاک نے اس قسم کی آیت کو ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنا۔
موت کا ذائقہ لینا ہر نفس کو. پہلی کوالٹی نفس امارہ. دوسری کوالٹی نفس امارہ کا جو اپوزٹ ہے، نفس امارہ کی جو ضد ہے، اللہ پاک سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ترجمہ سنیے گا. قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے نفس لوامہ کی. اور کیجیے گا نا بہت کچھ حاصل ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ شہر محبت ہے، شہر اولیاء. حیدرآباد خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ پورا دکن یہ خطۂ ولایت کہلاتا ہے. محبوبوں کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے. الحمدللہ اللہ اس شہر کے شگوفوں کی حفاظت کرتا ہے. اولیاء کرام کی محبتوں کے حوالے سے ہم سب کو جینا نصیب فرمائے. توجہ دیجیے گا. قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے نفس لوامہ. کیا تعلق ہے دونوں میں؟ قیامت کے دن کی قسم کے بعد نفس لوامہ کی قسم یاد فرما رہا اللہ. یاد دیجیے گا. نفس لوامہ کیا ہے؟ لفظی طور پر اس کو سمجھیے گا. نفس امارہ بولتے ہیں برائی کا حکم دینے والا، اور نفس لوامہ بولتے ہیں برائی سے روکنے والا. نفس لوامہ، لوامہ ملامت سے، ملامت کرنے والا نفس. شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، 9 مرتبہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے پی لو، اور 1 مرتبہ کہہ رہا نہیں. تو یہ جو نہیں اور پینے اور نہ پینے کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، پینے کا حکم دے رہا ہے نفس امارہ، اور نہ پینے کی جو سوچ دے رہا ہے اسے نفس لوامہ بولتے ہیں. رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، غیبت کرو، چغلخوری کرو، دیکھا جائے گا. یہ سب جو کر رہا ہے یہ آپ کا نفس لوامہ کر رہا ہے، نفس امارہ کروا رہا ہے. اور اگر بیوی کی شکل میں آ کر کہہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، ماں باپ کی شکل میں آ کر رہے بیٹا سوکھی روٹی ٹھیک ہے در بریانی سے، تو نفس لوامہ کی شکل میں یہ سب آپ کے پاس آتا ہے. توجہ دیجیے گا. تو نفس امارہ اور نفس لوامہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. انسان کو سب سے زیادہ جو پریشان کرتا ہے وہ نفس امارہ. اور اس پریشانی کا اگر تھوڑا سا حل انسان کے پاس کسی زاویے سے اللہ پاک اگر عطا کرتا ہے تو اسے نفس لوامہ بولتے ہیں. اب نفس امارہ اور نفس لوامہ میں جھگڑا ہوتا. اب یہ دونوں جو آپس میں جب لڑتے ہیں تو نفس امارہ اگر غالب آ جائے، نوٹ کیجیے گا، نفس امارہ کامیاب ہو جائے یا نفس لوامہ کامیاب ہو جائے، تو اسی نفس کا جو رزلٹ ہے، نفس امارہ کا رزلٹ نفس متمردہ بن جاتا ہے. میم تا میم را دال گول ہا، متمردہ اس کو بولتے ہیں سرکش، ظالم، دھتکارا ہوا. نفس متمردہ، نفس امارہ نے نفس لوامہ کو نہیں ہم شراب پی لیں گے پیئیں گے پیئیں گے، نفس یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ پی لیا آپ نے، تو یہ پی لیا، سود کھائیں گے، چغلخوری کریں گے کر لیا. تو یہ نفس امارہ آپ سے کروا رہا تھا اور یہ نتیجہ کے طور پر متمردہ بن گیا. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بچایا، توجہ دیجیے گا، اپنے آپ کو بچایا، نہیں پیئیں گے، نہیں کریں گے، نہیں لیں گے، تو یہ نفس لوامہ غالب آ گیا، نفس لوامہ کامیاب ہو گیا. نفس لوامہ جب کامیاب ہو جاتا تو اس کو بولتے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بڑے اچھے سمجھیے گا، یہ مت سمجھیے گا پیر صاحب بات کر رہے ہیں، نہیں، قرآن حدیث نہیں. ہاں کچھ اگر بھی بات بتا دیتا ارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں سر، ویسا نہیں. توحید و سنت کے آئینے میں کھٹ چکی ہے الحمدللہ. توجہ دیجیے آپ.
نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا، نفس لوامہ برائی سے روکنے والا، ملامت کرنے والا، دونوں میں لڑائی ہوتی. نفس امارہ نے پٹکا متمردہ بن گیا، نفس لوامہ نے پٹکا مطمئنہ بن گیا. اور سب کا قرآن کا تذکرہ، سب کا قرآن میں تذکرہ. نفس امارہ متمردہ، نفس لوامہ مطمئنہ، یہ 4 نفس ہیں کل. غوث اعظم نے تو ایک اور نفس بتائی ہے لیکن یہ اسی چاروں سے ہی ریلیٹڈ ہے. نفس مطمئنہ فانی ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور جب فانی ہو جاتا ہے تو بقا کی اس میں چلا جاتا ہے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. غوث اعظم ہے، ہاں سلطان الاولیاء ہے. کبھی اگر سمجھنا ہو تو پرسنل آئی. لیکن آج جنرلی طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہم میں گڑبڑیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے. اور نفس اور جاندار ہی کی یہ 4 کوالٹی. تو امارہ کا پہلو بھی جاندار اور نفس کے اندر آنا، لوامہ کا پہلو بھی اسی کے اندر آنا، متمردہ کا پہلو بھی اسی کے اندر آنا، اور مطمئنہ کا پہلو بھی اسی کے اندر آنا. یہ 4 نفس ہیں. قرآن پاک میں ابھی حدیث پاک میں گیا ہی نہیں. سورہ فجر کی لاسٹ کی 4 آیتیں کریمہ دیکھیے آپ. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 دیکھیے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 پارہ نمبر 13 کی فرسٹ آیتیں کریمہ دیکھیے. یہ سب کا تذکرہ ہے. ایک دم اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آپ کو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس متمردہ، نفس مطمئنہ، ان 4 نفسوں میں سے ہمارا آپ کا نفس کیسا ہے، آسانی سے فیصلہ کرنے پہ آپ مکمل مطمئن اور متیقن ہو جائیں گے کہ ہمیں ابھی کون سا نفس حاصل ہے. اس کو بولتے ہیں پریکٹیکلی اصلاح. آپ ہم سب محاسبہ، آپ ہم سب اپنے نفس کا جائزہ لیں، کیونکہ موت ہم سب کو آنی ہے. موت کا مزہ لینا ہے. نفس والے ہیں ہم، یہ طے ہے. نفس والے ہیں ہم، یہ طے ہے. اور نفس امارہ اور نفس لوامہ، یہ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. ایک نتیجہ متمردہ بنتا، ایک نتیجہ مطمئنہ بنتا. اب توجہ دیجیے گا. اب ہمارے پاس نفس ہے، علم ہے، بچنے کی کوئی کسوٹی کیا ہے، بچنے کا پہلو کیا ہے. تو اب سورہ یوسف کی 53 آیت نمبر سے میں نے شروع میں بھی یہ عقیدہ بتایا تھا کہ نفس امارہ کو کچل دے تو نفس لوامہ، اور اس کا نتیجہ ہے نفس مطمئنہ. اور نفس امارہ کو کچلنے والی سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی ہے. اور اللہ پاک جو نفس امارہ کو کچلا ہے، قرآن کے تصور نے انبیاء کرام کی سب سے پہلی کوالٹی کو بتایا. نفس امارہ شرارت نفس سے بچنے والی سب سے اہم ذات، کرم الہی، رحم الہی اور فضل الہی کے سایہ میں رہنے والی ذات، سب سے پہلی ذات انبیاء کرام کی ہے. اب عقیدہ صاف ہو گیا. اے امتیو، نبی نفس امارہ اور نفس کی شرارت سے اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے بچایا، جس کو شرع کی زبان میں معصوم عن الخطا بولتے ہیں. آپ نبی نہیں، امتی ہو. اب اگر ہمیں اور آپ کو نفس کی شرارت، نفس کی اماریت بالسوء، نفس کی برائی، ان تمام سے بچنا ہے تو اب ہم کو نبی پاک کا ہی سہارا لینا ہوگا، انبیاء کرام ہی کے حوالے سے آنا ہوگا. یہ ہے نفس سے بچنے کا عظیم نسخہ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. بچ گیا. لیکن کیا خالی بس بول دیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، نفس کی شرارت سے بچوائیے؟ نہیں. آپ کو اس کو محسوس کرنا، اس کو آپ ملاحظہ کرنا. یہ شریعت میں انبیاء کرام کے بعد، خصوصاً افضل الانبیاء کے بعد جو افضلیت کی کوالٹی نظر آ رہی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، یہ سب جو شکل نظر آ رہی ہے، آپ ذرا ان کی محبت کی ہسٹری پڑھیے، ان کی وقار اور عظمت اسلام کی ہسٹری پڑھیے آپ. تو سب سے بڑی ذات جو ان لوگوں نے کی ہے وہ ہے نفس سے بچاؤ کی تدبیر.
نفس کی شرارت، ہوس، خواہشات نفسانی سے بچاؤ کی تدبیر۔ ایک لفظ اشارتاً بول دوں آپ، میں نے بتایا تھا آپ کو حضرت جابر کی حدیث پاک میں اشارہ کر کے گزر جا رہا ہوں۔ حضرت جابر نے نبی پاک کے سینے پر، پیٹ مبارک پر دیکھا تھا 2 پتھر بنا ہوا۔ پتھر کیوں بنتا ہے؟ تو سپورٹ کے لیے نہیں، یہ وہی ہے جس کو فاقہ کشی کی اعلیٰ کوالٹی کرو۔ رسول اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں الفقر و فخری، کہ فقیری میں زندگی گزارنا میرا سرمایہ افتخار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فقیری میں زندگی گزارنا میرا فخر ہے، سرمایہ افتخار ہے، فخر و مباحات کی چیز ہے۔ توجہ دیجیے گا، کیوں کہ نبی افضل الانبیاء، رب کا وعدہ ہے نفس امارہ کو نبی، توجہ دیجیے، نفس امارہ کو نبوت کو چلتی ہے، نفس امارہ کو جس کو نبوت مل جاتی ہے اللہ پاک اس پر رحم و کرم کی دائمیت عطا کرتا ہے، اور نفس امارہ اس کے آزو بازو میں بھی نہیں رہتا۔ توجہ دیا آپ نے؟ توجہ دیا؟ کیا توجہ ملی آپ کو؟ کہ نفس سے، شرارت سے، ہوس سے، خواہش سے، اس کو اور ایک حدیث پاک سے، ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے، یا رسول اللہ میری ایک عادت ہے، اس عادت سے اگر آپ نہیں روکیں گے، اس عادت سے آپ اگر نہیں روکیں گے تب میں آپ پر اسلام لاؤں گا، آپ کا اسلام قبول کروں گا، آپ کا مذہب قبول کروں گا۔ اچھا ایک اور حدیث اسی ضمن میں یاد آ رہی ہے، دیکھیے، شرطیہ لیکن دل کی دھڑکنوں سے آشنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا بتاؤ کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، برائی کرنے کی عادت ہے، اگر اس سے آپ نہیں روکیں گے تو ہم آپ کے اسلام کو قبول کرنے کو تیار ہیں، میں نے تیری شرط مان لی۔ نبی کہتے ہیں، تو آقا کہتے ہیں کہ میری بھی ایک شرط ہے، سرکار آپ کی ہم شرط ماننے کا تیار، آپ نے مان لی بس۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، میری شرط ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے، آپ کی بھی شرط منظور ہے۔ چنانچہ حسب عادت وہ شخص نبی کی بارگاہ سے جب نکلتا ہے تو اب چلنے کی جرأت کرتا ہے زنا کی طرف، چلنے کی جرأت کرتا ہے برائی کی طرف۔ توجہ دیجیے گا، قدم بڑھاتا ہے راستے میں، اب دیکھیں توفیق کیسے ملتی ہے۔ راستے میں یہ سوچتا ہے میں جا تو رہا ہوں ضرور وہاں، لیکن نبی صحابہ کی جرمٹ میں رہتے ہیں، اب پہنچنے کے بعد اگر نبی نے پوچھ لیا کہاں گئے تھے تو میں کیا کہوں گا، زنا کرنے گیا۔ اور وعدہ کیا ہے نبی نے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ انہوں نے میرا وعدہ، انہوں نے میری شرط مانی، ان کی بھی شرط میں نے مان لی ہے، لہذا نہیں اتنے جھرمٹ میں ہم سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، ایسا کرتے زنا کرنا ہی نہیں چاہیے، برائی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کیسے نفس کی شرارت سے وہ بچے؟ نبی کے قدم میں آنے کی، نبی کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے۔ میں نے بتانے جا رہا ہوں حدیث اور سنت کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے آج غیبت، چغلخوری، معاشرے میں سود بازاری اور دیگر تمام خرافات سے کیوں نہیں بچ پا رہے ہیں؟ ہم نے قدم مصطفیٰ کے احترام کو حق کے ساتھ ادا نہیں کیا، مصطفیٰ کی عظمت اور وقار کو حق کے ساتھ ادا نہیں کیا ہے۔ تم سمجھتے ہو ہم کامیاب ہو گئے رشوت لے لیے تو؟ تم سمجھتے ہو ہم اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر لیا اور پیسہ لے لیے تو کامیاب ہو گئے، غیبت چغلخوری کر کے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، تم نبی کے قدم سے دور ہو گئے ہو۔ نبی کا قدم اگر تمہارے تصور میں رکھتا تو خدا کی قسم یہی کامیابی ہے، تمہارا فخر و فاقہ بھی خدا کی بارگاہ میں سرمایہ افتخار ہوتا۔ ایک اور حدیث آئی تھی نا، وہ حدیث اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، بڑی اچھی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث اسی ضمن میں، یا رسول اللہ حضرت نضر بن عاصم بڑے جلیل القدر ہیں، مگر ایک شرط یہ بھی رکھتے ہیں، توجہ دیجیے گا، نفس کی شرارت، چاروں نفس متمردہ، نفس امارہ بنتا ہے، لوامہ مطمئنہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے نفس سے، شرارتوں سے، برائیوں سے بچنے کی تدبیر جو ہے، نفس مطمئنہ تک جانے کی جو تدبیر اور حل جو ہے وہ کسوٹی بتانے جا رہا ہوں۔ ایک یہ حدیث پاک پہلے سن لیجیے، یہ نظر فرماتے ہیں یا رسول اللہ
آپ کا اسلام 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں 2 وقت کی نماز پڑھوں، اگر یہ آپ میری شرط مانتے ہیں تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تشریعی اختیار رکھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دیجیے گا، امتی ہیں آپ، امتی کی نگاہ سے سوچیے گا، کوئی دوست نہیں ہے آپ کے نبی، کوئی بھائی نہیں ہے آپ کے نبی، کوئی بڑے بھیا یا چھوٹے بھیا کی طرح یا باپ کی طرح مت سوچیے آپ، وہ آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اس اعتبار سے سوچیے، وہ ان کی وجہ سے آپ جنت جائیں گے اس اعتبار سے سوچیے گا۔ اس لیے ساری مجبوری کا جو وائرس آیا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ دیجیے گا، آقا کہتے ہیں، حالانکہ آج کی امت کا ایک طبقہ کہتا ہے کسی بھی زاویے سے عام اعتبار سے اختیار نہیں، مگر شریعت ہے، نماز جو 50 وقت کو 5 وقت میں بدلوایا، نماز جیسی محدود اور 5 وقت میں محدود عبادتوں کے حوالے سے رسول کہتے ہیں اگر تو 2 وقت کی نماز پڑھنا چاہتا، مجھ سے اجازت لینا چاہتا، امت کا ایک طبقہ کہے گا نہیں میں بے اختیار مجبور ہوں۔ نبی کہتے ہیں نہیں، نبی وہی ہوتا ہے جو سچویشن کو ہینڈل کرے، اس لیے میں اللہ کی طرف سے امتی کی ہر خواہش پوری کرنے آیا ہوں، جا تو اگر 2 نماز ہی پڑھنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے، میرے پاس اجازت ہے۔ بڑی اوتھینٹک حدیث پاک ہے، اسد الغابہ فی معرفت تمیز الصحابہ۔ توجہ دیجیے گا، فرماتے ہیں جب انہوں نے اجازت، رسول پاک نے اجازت دے دی تو پھر وہی مسئلہ آیا، اب اسلام کو قبول کرنے کا 2 جب پڑھ سکتے تو 3 کہیں نہیں پڑھنا، 2 جب پڑھ سکتے 3 کیوں نہیں پڑھنا؟ تم نے داتا گنج بخش کی ماں کی بڑی توہین کی ہے، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ تک پہنچا دیا ہے، شکر کی خواہش کی بنیاد پر مولا پہنچانا میرا کام تھا، شکر دینا تیرا کام ہے، تیرا کام ہے۔ تم نے سمجھا کیا ہے کہ یہ ولی کر ہے، ولی کی ماں ہے، ولی کو جنم دینے والی ہے، ان کے جملے کو تم نے مجنونیت کا نام دیا ہے۔ دیکھ 2 وقت کی نماز کی اجازت دے رہے ہیں، مصطفیٰ خلق کو اجازت دے رہے ہیں اور خالق کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، یا اللہ میں نے اجازت دے دی ہے، توفیق مل جاتی ہے کہ جا اب 2 وقت جب پڑھنا چاہتا ہے، نماز ہی پڑھنا چاہتا ہے تو پورا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، پورا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ نماز اللہ کے واسطے پڑھتا ہے، محمد کے واسطے نہیں، خلق کے واسطے نہیں، اللہ کے واسطے، اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، خدا کے واسطے پڑھتا ہے۔ تو یہ کیسی فیلنگ ہے، ان کے دل میں توفیق مل گئی۔ میں پوچھتا ہوں اس نفس کی نفسانیت سے کس نے چھٹکارا دیا ہے؟ مصطفیٰ کی اس زبان نے چھٹکارا دیا ہے، نبی کی بولی نے چھٹکارا دیا ہے۔ ہے ایسا سچویشن ہینڈل کرنے کا تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے۔ نفس کی شرارت سے، غیبت چغلخوری سے، قرضے کے مفاسدات سے، مفسدات سے، مخرب الاخلاق عادتوں سے، تمام برائیوں سے بچنا ہو، قدم ناز مصطفیٰ ہے ہمارے لیے، نبی کا قدم ہے ہمارے لیے، ہر چیز سے بچنے کا مأوا رسول پاک کی بارگاہ کو بنایا اللہ پاک نے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس امارہ یہ تو طے ہے کہ سب کے پاس، اللہ پاک جسے نفس مطمئنہ حاصل ہے ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے، لیکن یہ طے ہے۔ ابھی بھی اندر اندر بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ الٹے پلٹے کیا بخش چھیڑے، یہ سب جو بول رہے ہیں آپ، یہ جو سوچ رہے ہیں نا، یہی نفس امارہ، یہ جو مطلب جو سوچتے ہیں، نگیٹو جو سوچتے ہیں نا، یہی سوچ اسلام توحید۔ ابھی میں نے کیا کہا، آپ مت کہیے گا کہ پہنچے ہوئے ہیں مفتی صاحب، بڑی بڑی باتیں کریں، نہیں، قرآن حدیث ہے، ہر چیز کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے۔ صوفیت، تصوفیت یہ کوئی الگ کوالٹی نہیں ہے، اسلام اور ایمان کے بیچ کے حسن کا نام صوفیت ہے۔ ایمان کو جو جلا بخشے، اسلام کو جو عمدگی بخشے، اسی کا نام صوفیت ہے۔ اسلام اور ایمان سے ہٹ کر کوئی چیز تصوف نہیں، بلکہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام۔ اسلام اور ایمان کے دائرے میں ہر چیز ہے، ورنہ وہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اس لیے صوفیت، تصوفیت، نفس سے بچاؤ کی تدبیر، یہ سب کوئی ڈیپلی پہلو آپ مت لے جائیے، ایک دم اسی انداز میں سمجھیے کہ نفس کی شرارت سے بچنا ہو، نفس امارہ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی پیڑھی، سب سے پہلی منزل جو ہے انبیاء کرام، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ امت محمدیہ کے لیے افضل الانبیاء محمد رسول اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت نہیں چھوڑتی ہے، توجہ دیجیے، رشوت نہیں چھوڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد و کینہ نہیں چھوڑتا ہے، قرضے کے برائیوں کی جو عادتیں یہ سب اگر نہیں چھوڑتی ہے، آپ 24 گھنٹے کے لیے مت آؤ میرے پاس، خدا کی قسم مصطفیٰ کے قدم میں چلے جاؤ، خیال ہی میں صحیح فارمیٹ کر دے گا اللہ تبارک، پورا ڈیلیٹ کر دے گا، پوری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جتنی بھی برائیاں جنم لیتی ہیں اس کا مدار اور مرکز وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سنو، ایک نبی کہہ رہا ہے، رب اس کو ارشاد فرماتا کہ میں اپنے نفس سے نہیں بچتا، نہیں بچنے کا اعلان، میں اپنے نفس سے برات کا اعلان نہیں کرتا ہوں کہ مجھے نفس بچا لے گا، میں نفس سے بچ جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نبی ہوں اور رب نے نبی کو ہر برائی سے بچانے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے یوسف کہہ رہے میں بچا ہوا ہوں۔ تو انبیاء کرام کی کوالٹی نفس کی شرارتوں سے محفوظ، بلکہ ہر برائیوں سے، اور خلاصہ یہی نا، ساری برائیوں کا جڑ جب نفس امارہ ہے اور نبی نفس امارہ سے بچے ہوئے ہیں تو سارے برائیوں سے بچے، ساری برائیوں سے بچے ہوئے۔ اب اگر ساری برائیوں سے، سارے کرپشن سے بچاؤ کی تدبیر چاہیے تو رب العالمین نے نسخہ دے دیا ہے، یا رسول اللہ، نسخہ دے دیا ہے، یا حبیب اللہ، نسخہ دے دیا ہے، مصطفیٰ کا قدم، اس قدم میں ہمیں پہنچنا ہے۔ پہنچنے کے لیے آپ کو 2 لاکھ 5 لاکھ خرچ نہیں کرنا ہے، آپ مومن ہیں، ایمانانہ فراست، مومنانہ فراست سے مصطفیٰ کو اپنے خیال میں رکھے، اپنے ایمانی دل میں رکھے۔ رب فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہم نے مومن ہو، توجہ دیجیے گا، بڑی پیاری بات ہے، درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وسلم۔ واہ، بڑا عظیم نقطہ ہے، دیکھیے گا، حالانکہ کئی مرتبہ یہ آیت پڑھ چکا ہوں، سرکار کا کرم دیکھیے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنی جنت رضا عطا فرمائے، ہم سب کو بخش دے، ہماری اصلوں کو، نسلوں کو بخش دے۔ توجہ دیجیے گا، نفس کی بحث چل رہی ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من روحہم نہیں فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من جسمہم نہیں فرمایا۔ میں جتنی تقریر ابھی کر رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا یہ فیضان غوث اعظم، اور ہے ہی الحمدللہ، یہ تو ہے، لیکن اب قرآن پاک کو ذرا دیکھیے کہ نفس سے بچاؤ کی تدبیر نبی ہے، نفس کی شرارت سے بچنے کی تدبیر نبی ہے، تو ہو سکتا کسی کو الرجی ہو جائے، بعد میں جا کر کھٹوں پر بیٹھ کر بولنے لگے کیا بولتے ہیں، ہر چیز میں بس نبی لاتے ہیں۔ پیارے، خدا کی قسم، 1 سیکنڈ آپ تو اشرف المخلوقات ہو نا، یہ چونٹی یعنی غیر اشرف المخلوقات، وہ بغیر مصطفیٰ کا ترانہ گائے 1 سانس نہیں لے سکتا۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ پر تو ذمہ داری عائد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی پر کنٹینیوٹی کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، مصطفیٰ کا تذکرہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں، کوئی کنڈیشن نہیں، آپ پر تو ذمہ داری ہے، آپ کو تو مکلف بنایا گیا ہے، آپ تو بلیور ہو، آپ تو مصطفیٰ کو قبول کرنے والوں میں سے اشرف المخلوقات کہلائی ہو، اس لیے آپ کو الرجی نہیں، کوئی بھی دنیا کی، سبحان، کوئی بھی دنیا کی خلق ہے ہی نہیں، تحت الثری میں ہو یا عرش معلی پہ ہو، تحت الثری میں ہو یا عرش معلی پہ ہو، ہر جگہ محمد کا ذکر اینی ٹائم ہو رہا ہے، ہمیشہ ہو رہا ہے، اس لیے اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بات میں وہ مصطفیٰ کو لے کر آتے ہیں، یہ نہیں، اگر آپ کو اس میں تکلیف ہو رہی تو خدا کی قسم یاد رکھیے، آپ کی نیکی ہمارے کو آ رہی ہے، کیونکہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم وہ بول رہے ہیں جو رب چاہ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ہے، صاحب مشکات نے اس کی تخریج کی، ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکر، جانتے ہیں آپ، جملے میں غور کیجیے، کیف رفعت ذکرک، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کے تذکرے کو بلند کیا، بلندی عطا کی ہے، بھائی ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، یہ خود بلندی تھی، لیکن ذکر کو بلندی کیا ہے، کیف رفعت ذکرک، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر کیسے رب نے بلند کیا ہے، کیف رفع اللہ نے کیسے ذکر کیا، کیف رفعت ذکر، آپ کے ذکر کی بلندی کیسے ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حالانکہ
صحابی پوچھ رہے ہیں تو جانتے ہی ہوں گے، لیکن کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ محبوب و محب کا مسئلہ ہے، توجہ دیجیے گا۔ لیکن کھدیڑنے والے جو ہوتے ہیں نا، ہاں دیکھو نبی کو نہیں معلوم ہے، نبی کو نہیں معلوم، اچھا نبی کو نہیں معلوم، توجہ دیجیے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید، یہ نہیں، حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، جبرائیل مصطفیٰ کے غلام ہیں، نوٹ کیجیے گا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جبریل آ کر پوچھے تو اللہ پاک عز و جل حضرت جبرائیل کے ذریعے سے بلواتا ہے کہ آپ کا ذکر یہ ہے کہ جہاں جب جیسے میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا، جہاں جب جیسے، یہ جملہ حیثما ذکرتو ذکرتا، یہ جملہ حیثما ذکرتو، جب جب جہاں جہاں میں یاد کیا جاؤں گا، ذکرتا معی، میرے ساتھ آپ بھی یاد کیے جائیں گے، یہ اللہ۔ تو اب کون توحید پرست ہے آپ جو الرجی ہو جائے نبی کے نام پر، مصطفیٰ کی محبت پر، ان کے ذکر پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے خبردار خبردار، ہر ٹاپک کا دار و مدار چاہے اچھا ہو یا برا، اچھا ہو تو ثواب کی نیت کے اعتبار سے اور برا ہو تو فارمیٹ کے لیے، ہر دو ٹاپک کا دار و مدار قدم مصطفیٰ ہے، قدم مصطفیٰ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو اب کیا کہہ رہا تھا کہ نفس کی شرارت سے بچنا چاہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ مصطفیٰ کا قدم ہے، تو کیسے جانا مدینہ المنورہ؟ اللہ پاک فرماتا النبی اولا بالمؤمنین، میں کہہ رہا تھا من جسمہم، من روحہم، من قلبہم، ایسا نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ انفس بولتے ہیں نفس کی جمع، جسے نفس جو ہے سنگولر اور انفس بولتے ہیں پلورل، اس کو آپ ایک دم اپنے حساب سے سمجھ جائیے، واحد اور جمع، ایک اور بہت۔ نفس ایک کو بولتے، ہر ایک کے پاس رہتا ہے، اس لیے نفس ہمارا، ایک کو نفس بولتے اور کئیوں کو انفس یا نفوس بولتے، نفوس قدسیہ بولتے ہیں، نفوس یا انفس۔ اب توجہ دیجیے گا، کیا ترجمہ ہے؟ نفس کی جمع ہے یہاں، نبی تمہارے نفسوں سے، اے مومنو، کیا کہنا، ہمارا نفس امارہ بھی غضب کا ہے، نفس امارہ بھی غضب کا ہے، کیونکہ جتنی بڑی، توجہ دیجیے گا، جتنی بڑی شرارت ہے اللہ پاک اتنے ہی عظیم نبی کو اس شرارت کو ختم کرنے کے لیے قربت عطا کیا ہے، اس کو توجہ دیجیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان، نبی مومنوں کے نفسوں سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا نفس نبی سے قریب نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اسی لیے غیبت، اسی لیے چغلخوری، اسی لیے تو آپ کی بے توجہی، آپ کی عدم التفات یہ ممکن ہے، لیکن آج قیامت تک کے لیے یاد رکھ لو، مرتے دم تک کے لیے یہ کسوٹی بنا لو کہ اللہ پاک نے آپ کے نفسوں سے زیادہ قریب آپ کے نبی کو رکھ دیا ہے، نبی کو رکھ دیا ہے۔ اب آپ تو مکمل طور پر اب دونوں جانب سے کچھ تم قدم بڑھاؤ، اللہ نے تو نبی کو بڑھا ہی دیا ہے آپ کے نفس، اس لیے اب آپ کو نفس کی شرارتوں سے، اماریت سے، بسوء ہونے سے اگر بچنے کی تدبیر چاہتے ہو تو اللہ پاک نے نبی کو آپ کے نفس سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کو ہر حال میں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں، صحیح امام بخاری اور امیر المومنین فی الحدیث روایت کریں، آج کل تو کیا کہنا، نفس کے موافق اگر حدیث ہوتی تو حدیث صحیح ہو جاتی، اور نفس کے مخالف ہوتی تو حدیث ضعیف ہو جاتی۔ خیر، نفس کے ظاہر ہے نفس سے قریب مصطفیٰ ہے، اب مصطفیٰ سے جو دور ہوگا وہی مصطفیٰ کی حدیث کو ضعیف و کمزور کہے گا۔ اللہ اللہ، ارے جب ہم قریب ہیں آپ کے تو ہماری بولی میں اگر کچھ شک ہے تو ہم سے پوچھ لو نا، ہم جب نزدیک ہیں تو ایسے ہی مصطفیٰ جب نزدیک ہیں تو اے مومنوں، مصطفیٰ کی بولی کو کبھی کمزور مت کہنا، کبھی کمزور مت کہنا۔ مصطفیٰ کی بولی بولنے والے کمزور ہو سکتے ہیں، نبی کی بولی کمزور نہیں ہو سکتی، نبی کی بولی کمزور نہیں، راویوں میں، ایکسپلینر میں کمزوری آ سکتی ہے، نبی کی بولی میں کمزوری نہیں آ سکتی، اس کو دھیان میں رکھنا۔ توجہ دیجیے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الادب المفرد کی ایک حدیث پاک سنیے، میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ رب تو آپ کے قریب کر رہا ہے، رب قریب کر رہا ہے، قریب کر دیا ہے، لیکن کچھ تم تو بھی اشرف المخلوقات
मखलूकात हो, हैवान से क्यों मुमताज हो? अक्ल दिया है, सोच दिया है, बुद्धि दी है, शुद्ध बुद्ध दिए हैं। ऐसा नहीं कि बस अब वन साइडेड जिंदगी गुजारते रहो। ध्यान दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा है, कभी तो ध्यान दो, तवज्जो दो प्यारे। एक थिएटरों में जाने वालों, एक घरों में बैठकर मूवी देखने वालों और एक फिल्म भी नहीं करने वालों, सुनो, ये तुम्हारी नफ्स की शरारतें हैं। और अल्लाह पाक ने नबी को तुम्हारे से करीब किया है। कैसा एहतराम कर रहे हो ये तुम खुद समझ सकते हो, ये खुद तुम समझ सकते हो। अगर तुम अपने सर की टोपी को पांव के नीचे रोंदोगे तो टोपी की इंसेंटी नहीं, तुम पर अज़ाब आएगा, तुम्हारी गलती और तुम्हारी खामी होगी। इसलिए प्यारे सुनो, ताबूत सकीना के हवाले से मैंने बता दिया है, अगर दरस कुरान में आप शरीक होते हैं तो। तौहीन किया था ताबूत सकीना की यहूदियों ने, रब ने उसे उठा लिया था, रब ने उसकी बरकतों को उठा लिया था, फिर ताज़ीम करना चाहा, रब ने फिर भेज दिया है। इसलिए सुनो, अगर नफ्स की शरारतों की बुनियाद पर अगर कुर्बे मुस्तफा से भूल गए थे कि नबी को रब ने हमसे करीब किया है, हमारी नफ्सों और जानों से करीब किया है, और इसको भूल गए थे, तो अल्लाह पाक जब दूसरे अंबिया किराम की उम्मत को बार बार मौका दे सकता है, तो तुम तो तमाम नबियों में अफजल नबी की उम्मत हो, इसलिए तुम्हें फिर मौका दे रहा है। नफ्स की शरारतों से बचना चाहते हो तो सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने उमर को देखो, बड़े जलील मुकर्रम हैं, सहाबी इब्ने सहाबी हैं, क्या कहना है। और ऐसे सहाबी कि नबूवत अगर मिलती तो उनके बाप को मिलती, मगर बंद हो गया नबूवत का दरवाजा। अब्दुल्लाह इब्ने उमर बड़े बीमार पड़ जाते हैं, और इतना बीमार पड़ जाते हैं कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आप ईसा अगर दवा न करे, सारे डॉक्टरों ने कहा दी एंड आई एम सॉरी, अच्छा सब कह दिया है। उसके बाद अचानक खूबसूरत जमाल वाला, हालांकि रिवायत में तो हजरत अब्बास का नाम है, लेकिन तवज्जो दीजिएगा, वहां खूबसूरत जमाल वाला आकर कहता है, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला से, ए अब्दुल्ला उज़कुर अहब्बन नासे इलैका, ए अब्दुल्ला तू सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है, तेरे नफ्स से, तेरी जान से सबसे ज्यादा जो महबूब है, उसको तू याद कर ले, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। इतना जुमला बोलने में जितनी देर इनको लगी, अब्दुल्ला को सुनने में देर नहीं लगी, और उसी वक्त इरशाद, उसी वक्त अर्ज किया, या मोहम्मद, इस तरह से जुमला इरशाद फरमाया, या मोहम्मद, इतना जोर से बोले कि बोलने बोलते ही उनके पांव हाथ जो बिल्कुल सूज गए थे, फकान्नमा नुशिता मिन इकारिन, ऐसे वो चुस्त चालाक हो गए जैसे कि कोई बांधे हुए जानवर की रस्सी खोल देता है और जानवर भागने लगता है, भागने लगता है। फकान्नमा नुशिता मिन इकारिन, वो बोलते ही खत्म हो गए। क्यों? नफ्स से करीब मुस्तफा को जाना, अपने नफ्स से करीब मुस्तफा को जाना। सहाबाए किराम है, ताबईन तबे ताबईन है, गौस कुतुब अब्दाल है, औलिया अल्लाह है, मुखलिसीन बंदे हैं, ये सब का दुर्रे इम्तियाज जिंदगी का यही हुआ करता था कि नफ्स की शरारत से बचना हो, नबी को पुकारो, नबी पाक को पुकारो। इसलिए उम्मतियों, तुम्हें एक मैसेज जबरदस्त है, वो ये कि जो भी तुम्हारे अंदर करप्शन है, चाहे मुशरती तौर पर हो, घरेलू तौर पर हो, इनफिरादी तौर पर हो, जिस भी एतबार से इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, मत जाओ 5 अंगूठी वालों के पास, मत जाओ जोगी जमाल के पास, मत जाओ गंदे बंदे वालों के पास, घर बैठे अपने एहसास नफ्स में मुस्तफा को पुकारो, हर इलाज तुम्हें नजर आएगा, हर बीमारी का मदावा नजर आएगा, हर चीज की शिफा मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए ये वजीफा, ये नुस्खा ध्यान रखो, ये नुस्खा तौहीदी नुस्खा है, ये ईमानी नुस्खा है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूए, नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तो रब कहता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिक, चल अपने रब की बारगाह में, क्योंकि रब ने कहा जिनके पास जाने के लिए तू वहां गया ना, अब वहां से तुझे रब कह रहा है चल अपने रब की बारगाह। रब भेजता है मुस्तफा के पास और मुस्तफा लेकर आते हैं रब के पास। क्या ताल्लुक है? इरजिई इला रब्बिक, चल अपने रब के पास, राज़ियतन, और अपने नफ्स से राजी हो जा, खुश हो जा, पटक दिया है तूने अम्मारा को, मर्जियतन, और अपने मौला की बारगाह में मकबूल भी हो जा। फदखुली फी इबादी, तवज्जो दीजिएगा, फदखुली फी इबादी, इस पर यह कफीदा है, मेरे उन मुखलिस बंदों में दाखिल हो जा। यानी एक बंदो तुम्हें मैसेज दे रहा है, तुम्हें वार्न कर रहा है, तुम चाहते हो कि अल्लाह महबूब बना ले, तो महबूब बंदों में दाखिला की तसव्वुर रखो, दाखिला की नियतें रखो। फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, वदखुली जन्नती,
जन्नत में चले जाओ, मेरी जन्नत में चले जाओ। खुलासा ये कि नफ्स की शरारत से बचना चाहते हो, मुस्तफा का वजीफा बनाओ, या रसूल अल्लाह का वजीफा रखो, या हबीब अल्लाह का वजीफा रखो, और शिर्क व बिदअत का पहलू खत्म कर दो। यार नहीं समझ में आ रहा तो समझो, इतनी तफसील के बाद भी ईमान पर नुक्स निकालोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारी खराबी होगी, तुम्हारी सब कुछ होगी। इसलिए कि ये रब का मैसेज है, ये रब की मशीयत है, रब का मकसद है। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको शरारत नफ्स से बचाए।